बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल एंट्री में आप दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क मेक्सिको के बारे में बताएंगे और इसकी सैर के लिए ले चलेंगे। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। मेक्सिको 76,01,610 मुरब्बा मील पर वाक़या है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। 126 मिलियन से ज़्यादा आबादी के साथ ये 10वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और सबसे ज़्यादा हिस्पानवी बोलने वाले हैं। मेक्सिको बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा मेक्सिकन रियासतें शुमाली अमेरिका के जनूबी हिस्से में एक मुल्क है। इसकी सरहद शुमाल में रियासत हाय मुत्तहिदा से मिलती है। बैरुल काइल के जनूब और मगरिब में, जनूब मशरिक में ग्वाटेमाला, बेलीज़ा और बैरा कैरेबियन और मशरिक में खलीज मेक्सिको है। ज़्यादातर लोगों के जहनों में मेक्सिको को आमतौर पर एक साहिली तफरीह मकाम के तौर पर देखा जाता है। ये मनशियात के मालिकों की तरफ से चलाई जाने वाली बदअनवान रियासत, ताहम ज़्यादातर लोगों की अक्सरियत मेक्सिको, इसकी सकाफत और इसके लोगों के बारे में हक़ाइक़ नहीं जानती। इसकी राय दकियानूसी पर मबनी है। नतीजे के तौर पर मेक्सिको जाने से डरते हैं, लेकिन बहुत से लोग हकीकत में नहीं जानते कि मेक्सिको किस चीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ मेक्सिको के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका यकीनी तौर पर जाने और रहने दोनों की सिफारिश करता हूँ। मेक्सिको का असल नाम रियासत हाय मुत्तहिदा मेक्सिको है। मुल्क को 31 रियासतों के अलावा दिफाई ज़िले में तकसीम किया गया है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की तरह हर रियासत के अपने क़वानीन, ज़ाब्ते और पुलिस हैं। जब आप जिस हालत में रहते हैं इससे मुख्तलिफ हालत में हों तो आपका फ़ोन अमली तौर पर हमेशा रोमिंग में रहता है। लोगों की अक्सरियत ने हमेशा ये सोचा है कि मेक्सिको का दारुल हुकूमत मेक्सिको सिटी है। असल दारुल हुकूमत डिस्ट्रिटो फेडरल डीएफ था। फेडरल डिस्ट्रिक्ट 2016 में शहर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना नाम सियोडाड दी मेक्सिको के लिए तब्दील कर दिया, क्योंकि मेक्सिको सिटी मेट्रोपॉलिटन इलाके डीएफ रियासत मेक्सिको के कुछ हिस्सों में वाक़या है। ताहम सिर्फ डीएफ के बाशिंदे ही कह सकते हैं कि वो दारुल हुकूमत में रहते हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई मेक्सिकन खाना पसंद करता है, इस कदर के इसे हाल ही में यूनेस्को ने इंसानियत के सकाफती विरसे का एक नाकाबिले तलाफ़ी हिस्सा करार दिया है। अगरचा मेक्सिको से बाहर, जिसे लोग मेक्सिकन फूड कहते हैं, टैक्स मैक्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। सिर्फ यही नहीं, मेक्सिकन का ज़्यादातर मुस्तनिद खाना ज़्यादा मसालेदार या गर्म नहीं होता। ये दर हकीकत बहुत से लीमू की वजह से खट्टा होता है। हिस्पानवी में जिसे महज लीमू कहा जाता है, मेक्सिकन हिस्पानवी मुनफरिद है। मिसाल के तौर पर मेक्सिको में टोटा का मतलब केक नहीं है, इसका मतलब सैंडविच है। इसके अलावा सूप नहीं है, लेकिन एक नाम नेहाद मेक्सिकन पिज़्ज़ा है। यकीनन ये एक हकीकी पिज़्ज़ा नहीं है, लेकिन ये पिज़्ज़े के तस्वुर से मिलता जुलता है। ये कोई राज नहीं है कि मेक्सिको के शहरी रियासत हाय मुत्तहिदा की गैर मुल्की निज़ात आबादियों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी शहरी मेक्सिको में तारिकीन वतन का सबसे बड़ा ग्रुप है। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक 7,50,000 अमरीकी शहरी मेक्सिको में रहते हैं। मेक्सिको को अपनी सरहदों के अंदर यूनेस्को की 34 साइट्स मिली हैं। इस फहरिस्त में गुआनाजुआटो, मेक्सिको सिटी और प्यूब्लो ब्ला जैसे कस्बों के तारीखी मराकज़ के साथ साथ दर्जनों कदीम खंडराट, टेकीला के एग्यू फील्ड्स और बहुत कुछ शामिल हैं। मेक्सिको इस लिहाज से वसी अमेरिका के दीगर मकामात में से मुख्तलिफ नहीं है, ख़ास तौर पर इस हकीकत पर गौर करते हुए कि ये वसी नहीं है बल्कि शुमारी अमेरिका में है। आपको टॉयलेट पेपर को डब्बे में फेंकना चाहिए, टॉयलेट के प्याले में नहीं। हैरत की बात नहीं है कि बैरून मुल्क बहुत से लातीनी अमरीकियों को टॉयलेट के नीचे टॉयलेट पेपर फ्लश करने में दुश्वारी होती है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त करें, लेकिन मेक्सिको के आसपास जिन हॉस्टल में मैं रहा हूँ, इनमें से किसी ने भी मुझे टॉयलेट पेपर फ्लश करने की इजाज़त नहीं दी, ख़ास तौर पर रवेरा माया में, जो समंदर के बहुत करीब है। इस दकियानूसी तस्वुर के बावजूद कि मेक्सिकन ख़वातीन के साथ मुसलसल बदसलूकी की जाती है। मेक्सिको में ख़वातीन
اور در حقیقت کافی مراعات یافتہ ہیں۔ میکسیکو سٹی میں سب وے پر صرف خواتین کے لیے بسیں اور خواتین کے لیے خصوصی حصے ہیں۔ یقین ہے آپ کی سیر سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات نہ ہو، لیکن میں آپ کو ترکی کی مثال دیتا ہوں، جہاں پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے ساتھ مسلسل بدسلوکی کی جاتی ہے اور کوئی بھی ان کے تحفظ کی کوشش نہیں کرتا۔ ترک حکومت نے صرف خواتین کے لیے خصوصی سیکشن بنانے پر غور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میکسیکن مرد بہت قابلہ رسید ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خواتین کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ میکسیکو سٹی میں 2013 میں کی گئی تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی خواتین دراصل خواتین کی بجائے سب وے کے جنرل سیکشن کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ مرد انہیں مہربانی سے نشست دیتے ہیں جبکہ دوسری خواتین نہیں کرتی۔ شمالی امریکہ میں پرنٹنگ پریس 1539 میں میکسیکو سٹی میں ہاؤس آف دی فرسٹ پرنٹنگ پریس ان دی امریکا کاسا ڈی لا پرائما امپرینٹا ڈی امریکا میں استعمال ہوا۔ امریکہ میں استعمال ہونے سے بہت پہلے بچوں کو تحائف ملتے ہیں اور وہ انہیں دوبارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم بڑا جشن 6 جنوری کو 3 کنگ کے دن ہے۔ میکسیکو نے 27 ستمبر 1821 کو آزادی کا اعلان کیا، لیکن جنگ آزادی کا آغاز 16 ستمبر 1810 کو ہوا، جس دن کو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سنکو ڈی میو میکسیکو کا یوم آزادی نہیں ہے، یہ صرف 1862 میں پیلو بلا کی جنگ کی یاد مناتا ہے، جبکہ میکسیکو نے فرانسیسی فوج کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ صرف پیلو بلا میں اور ریاست متحدہ میں میکسیکو تارکین وطن کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ میکسیکو لاطینی امریکہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ جنوبی یا وسطی امریکہ میں واقع ہے، لیکن میکسیکو دراصل امریکہ، کینیڈا اور کریبین جزائر کے ساتھ شمالی امریکہ کا ایک حصہ ہے۔ لہذا میکسیکو میں شمالی امریکہ کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف میکسیکو کی بنیاد 1551 میں اسپین کے چارلس پنجم نے ہارورڈ سے 85 سال پہلے رکھی تھی۔ میکسیکو سٹی کی بلندی سب سے زیادہ ہے۔ یہ شمالی امریکہ کا قدیم ترین شہر ہے، لیکن صرف یہی نہیں، یہ ایک جھیل پر ایک عظیم ایزٹیک شہر تینوچٹیلن کے کنڈرات پر بھی بنایا گیا ہے۔ تاہم ازٹیکس کے برعکس، جنہوں نے سیلاب پر قابو پانے کے لیے ڈیکو اور نیرو کے پیچیدہ نظام بنائے، ہسپانویوں نے اپنے پانی والے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے درکار کام کا مزہ چکھنے کے بعد جھیل کے کنارے کو نکالنے پر اصرار کیا۔ اس کے نتیجے میں میکسیکو سٹی سالانہ 6 سے 8 انچ کی شرح سے ڈوب رہا ہے، کیونکہ پمپ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی نکالتے ہیں۔ میکسیکو رنگ آف فائر کے وسط میں ہے، جسے سرکم پیسیفک بیلٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تقریباً 90% زلزلے اور تقریباً 81% سیارے کے آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں ایک نایاب خرگوش، جسے آتش فشاں خرگوش کہتے ہیں، جو آتش فشاں کے قریب رہتا ہے۔ میکسیکو دنیا کے سب سے چھوٹے آتش فشاں کوئکسکومیٹ کا گھر بھی ہے۔ یہ آتش فشاں پیلو برا شہر کے بالکل باہر بیٹھا ہے اور ایک خوبصورت 43 فٹ اونچا کھڑا ہے۔ اگر آپ مقامی فون سے کال کرتے ہیں تو آپ کو نمبر سے پہلے 44 شامل کرنا ہوگا۔ اگر آپ غیر ملکی سیل فون سے ٹیکسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 52+ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اگر آپ کسی غیر ملکی نمبر سے کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو +52 شامل کرنا ہوگا۔ شمالی امریکہ میں سب سے بڑی جنگلی بلی جیگوار ہے، جو میکسیکو کے جنوبی جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ انہیں مایا کے کھنڈرات کے گرد گھومتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب آپ سینوٹس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں تو وہاں سے محتاط رہیں۔ میکسیکن کے 25 سالہ کیمیا دان لوئس آنیسٹو میرا مونٹسکارڈینا نے کیمیکل کمپاؤنڈ دریافت کیا۔ اس نے نورتھسٹرون کی پہلی ترکیب کا مظاہرہ کیا، جو 1951 میں پیدائش پر قابو پانے کی پہلی گولیوں کا بنیادی جزو بناتا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا اہرام میکسیکو
چولولا کے عظیم اہرام ہیں، یہ دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی یادگار بھی ہے، نہ کہ گیزا کے اہرام۔ تیسری دنیا کی اصلاح سرد جنگ کے دوران صفحہ بندی کی 3 جغرافیائی سیاسی تقسیموں میں سے ایک کے طور پر ایجاد ہوئی تھی۔ امریکا کے ساتھ منسلک ممالک کو پہلی دنیا، سوویت یونین کے ساتھ منسلک ممالک کو دوسری دنیا اور غیر منسلک ممالک کو تیسری دنیا سمجھا جاتا ہے۔ اگر سرد جنگ 25 سال پہلے ختم ہو گئی تھی، لیکن تیسری دنیا کی اصطلاح بول چال میں غربت کا مترادف بن گئی، جبکہ دیگر وہ اصطلاحات غائب ہو گئیں۔ اگر فی کس جی ڈی پی کے حساب سے ممالک کی درجہ بندی کی جائے تو میکسیکو ترکی اور برازیل کے درمیان کہیں واقع ہے۔ یہ کسی بھی ترقی یافتہ ریاست کی طرح یہ بہت سارے جدید ہوٹل، مکانات اور خصوصی ریسٹورانٹ پیش کرتا ہے۔ جب مکئی میکسیکو کو بیان کرنے والے الفاظ کے معنی کی بات آتی ہے تو قطب شمالی اور برف کے الفاظ کی طرح ہیں، تاہم مکئی عام طور پر مائز کہلاتا ہے، لیکن مکئی کے لیے مختلف الفاظ مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ میکسیکن مکئی 59 اقسام میں آتی ہے۔ میکسیکو کے باشندوں نے اس اہم فصل کو صدیوں سے کاشت کیا ہے۔ میکسیکو IMF کے مطابق قوت خرید کے لحاظ سے دنیا کی 15ویں بڑی اور 11ویں بڑی معیشت ہے۔ ویوکس ویگن کی کچھ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کاریں جزوی طور پر میکسیکو میں تیار کی جاتی ہیں، اور یہ ملک تحقیق اور ترقی کے لیے ایک نیا ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو میکسیکو کی سیر کرنے کا بہت مزہ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔